الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے مجھے بھی آپ کو بھی بہت مختصر زندگی دے کر ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت میں کامیابی کی تیاری کے لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے مسائل آنے والے ہیں موت کے شروع ہونے کے وقت سے۔ موت کے وقت میں خاتمہ کیسا ہوگا، ایمان پر یا کفر پر، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مرنے کے بعد جب خبر میں جائیں، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہاں سے حشر کے میدان میں کھڑے ہو جائے تو براہ راست اللہ کے سوالوں کا جواب دینا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد اپنے نامہ اعمال تلوانے کے لیے ترازو کے پاس جانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہاں سے پھر نامہ اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں ملنا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر آخر میں جنت میں یا دوزخ میں جانے کے لیے درمیان میں جو پل صراط پر ہے اس پر سے گزرنا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ایسے مسائل ہیں جس پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کا ایمان ان باتوں پر ہے۔ کوئی ان باتوں کا منکر آج تک پیدا نہیں ہوا، نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور جو ان باتوں کو انکار کرے یا شک کرے یا ڈاؤٹ کرے کہ خبر میں عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، فرشتے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، پل صراط ہے یا نہیں، تو پھر اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے۔ اتنے اہم مسائل ہیں، ان سب کی تیاری مجھے اور آپ کو اسی دنیا میں کرنا ہے۔ جو تیاری کر لے گا وہ خوشی خوشی مرے گا، اسے کوئی ٹینشن نہیں۔ اور جو تیاری نہیں کرے گا اس کی کیا حالت ہوگی۔ بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں دیتا ہوں، کئی مرتبہ میں بتایا ہوں، یہ کوئی گزرا ہوا واقعہ نہیں ہے، تمثیلی حکایت ہے۔ تمثیلی حکایت کسے کہتے ہیں؟ یہ بنا بنایا واقعہ، من گھڑت واقعہ، لیکن اس واقعے سے بات کو سمجھاتے ہیں، سمجھانے کے لیے ایک واقعہ ہے بس۔
وہ واقعہ کیا ہے؟ جیسے ہمارے ملک میں ہے 5 سال میں ایک مرتبہ الیکشن کے ذریعے حکومت کا انتخاب کرتے ہیں، اور جو سلیکٹ ہوتا ہے 5 سال تک اس کی حکومت چلتی ہے، 5 سال کے بعد پھر دوسرے کی الیکشن کے ذریعے دوسرے کو چنتے ہیں۔ تو ایسے ایک ملک میں برسوں سے چلا آ رہا تھا، ان لوگوں نے قانون یہ بنایا تھا کہ جب 5 سال ختم ہو جاتے، 5 سال تک تو اسے بادشاہ مانتے، آپ جو بولو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن 5 سال کے بعد گاؤں والوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ جو بادشاہ ہوگا اس کے ہاتھ پیر باندھ کر جہاں بادشاہ کا تخت تھا، پائے تخت تھا، وہاں سے کچھ دور کے فاصلے پر ایک بڑا جنگل تھا، اس جنگل میں ذرا اندر جانے کے بعد ایک کھمبا انہوں نے گاڑ رکھا تھا، جو بھی بادشاہ ہوتا اس کی بریڈ ختم ہو گئی، ہاتھ پیر باندھ کر اس کھمبے سے باندھ کر آ جاتے، رشتہ دار روتے، بادشاہ بھی روتا، گاؤں والے بھی روتے، لیکن جیسے مرنے والے کا جنازہ جب اٹھتا ہے تو رونے چلانے سے کسی کے گھر میت کو نہیں چھوڑ دیتے، ایسے ہی اٹھا کر جنازہ لے چل جاتے ہیں، ایسے ہی اس گاؤں میں بادشاہ بھی روتا، خاندان والے بھی روتے اور لے جانے والے بھی روتے، لیکن چونکہ گاؤں کا قانون تھا لے جا کر بادشاہ کو وہاں پر باندھ کر آ جاتے۔ اب اکیلا بادشاہ کیا کرتا؟ جنگل کے درندے، شیر، چیر پھاڑ کرنے والے جانور، سانپ بچھو آتے اور کھا کر ختم کر دیتے تھے، اب پھر دوسرا بادشاہ بنا لیتے۔ برسوں سے یہ قانون چل رہا تھا، اتفاق سے ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو ایک بادشاہ تبدیل ہو گیا وقت، اب دوسرے بادشاہ کو سلیکٹ کرنا ہے، کیا کریں، کس کو بنائیں؟ تو گاؤں والوں نے مشورہ کیا، ہم سب گاؤں کے باہر کھڑے ہو جائیں گے رات کے وقت میں، صبح صادق کے بعد جو آدمی بھی ہمارے گاؤں سے گزرے گا وہی ہمارا بادشاہ، طے کر لیا۔ اتفاق سے ایک آدمی، بڑا عقل مند آدمی، بیچارہ کسی کام سے جلدی صبح کے وقت میں ذرا موسم ٹھنڈا رہتا ہے، اس ارادے سے جلدی گھر سے نکلا۔ اب لوگ انتظار میں تھے، یہ کہیں سفر میں جا رہا تھا، سارے لوگ آ کر اس کو پکڑ لیے، مبارکبادی دینے لگے، پھول کے ہار گلے میں ڈالنے لگے۔ بھائی کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، آج سے آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں۔ وہ سمجھا یہ لوگ میرا مذاق کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے احساس ہوا واقعتاً ان لوگوں نے مجھے بادشاہ بنا دیا ہے۔ اب پھول ڈالتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے بادشاہ کے محل تک لے کر گئے۔ اب وہ غریب بیچارہ جھوپڑی میں رہنے والا اتنے عالیشان محل بادشاہ کی کرسی پر جب بیٹھا، خزانے کی چابیاں لا کر ڈال دی، یہ لو سارا خزانہ آپ کا، سارا گاؤں آپ کا، یہ سارا ملک آپ کا، آپ جو اشارہ کریں گے ہم مر مٹنے تیار۔ بادشاہ نے پوچھا مجھ سے پہلے بادشاہ کہاں گیا، کیا ہوا؟ تو بادشاہ نے جب یہ سوال کیا تو گاؤں کے لوگوں نے اپنا رولز بتایا، ہمارا رولز یہ ہے، 5 سال کے لیے بادشاہ بناتے ہیں، کل اس کی بریڈ ختم ہو گئی تھی، ڈیٹ ختم ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے جنگل کے اندر ڈال کر آ گئے، تو کیا میرے ساتھ بھی ایسے ہی کرو گے؟ کہا کہ ہاں واقعتاً 5 سال تک آپ جو کہیں ہم مانیں گے، 5 سال کے بعد ہم جو کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی کریں گے۔ یہ عقل مند بادشاہ، اس نے سوال کیا اچھا میں بادشاہ ہوں تو میری بات مانو گے؟ کہا کہ ہاں آپ بادشاہ ہیں تو آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ تو اس نے سب سے پہلا یہ حکم جاری کیا کہ اس جنگل کی صفائی کرو، جو تمہارا کھمبا ہے اس کو رہنے دو، باقی جنگل کی صفائی کرو۔ اب بادشاہ کا حکم تھا، جنگل کی صفائی ہو گئی، جتنے
درندے چیر پھاڑنے والے جانور تھے وہ سب دوسری جگہ چلے گئے، بالکل صاف چٹیل میدان ہو گیا۔ اب بادشاہ نے دوسرا حکم جاری کیا، جو کھمبا ہے اس کے سامنے ایک عالیشان محل تعمیر کرو، وہ بھی تعمیر کر دی۔ پھر تیسرا حکم یہ جاری کیا، اس کھمبے کے سامنے جو خالی زمین ہے وہاں پر 200-300 بہترین مکانات تعمیر کرو، وہ بھی ہو گئے۔ اور وہاں سے لے کر یہاں تک بہترین سڑک تعمیر کرنے کا حکم دیا، وہ بھی بن گئے۔ جو کھیڑا تھا، خلیہ تھا، یہاں تو بالکل خلیہ، لیکن وہ جنگل ہائی ٹیک سٹی بن گیا ہے، بہترین۔ اب بادشاہ جس کو چاہتا اسے وہاں بھیجتا، ٹھیک ہے تم جاؤ، تم اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہنا۔ اب بادشاہ کے پاس لیٹر لے کر لوگ آنے لگے، بادشاہ ہم کو بھی وہاں بھیج دو، ہم کو بھی وہاں بھیج دو، درخواست کر رہا ہے۔ بادشاہ سوچ سمجھ کر ایک آدمی کو آدھے گاؤں کو وہاں منتقل کر دیا۔ اب وہاں عالیشان بنگلے، عالیشان محلات، رہنے کے چلنے پھرن سب کچھ بہترین ہائی ٹیک سٹی کی طرح ہو گیا۔ اب وہ جو محل تھا اس میں بھی بادشاہ نے رہنے سہنے سب انتظامات کر دیے۔ یہ سب خیالی واقعہ ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ اتنے سال کے اندر اتنا عالیشان محل کیسے بن جائے گا، ایک بنا بنایا بناوٹی واقعہ ہے۔ تو بادشاہ نے یہ سب کچھ ہو گیا تو اپنی جو مدت ہے 5 سال کی ختم ہونے سے پہلے، ابھی 2-3 مہینے ہیں، اسی وقت بادشاہ نے خود اعلان کر دیا کہ بھائی اب میری پیریڈ ختم ہونے والی ہے، دوسرے بادشاہ کا تم لوگ انتظام کر لو۔ ہر ہفتہ 2 ہفتے میں بادشاہ بول رہا ہے، خوشی سے بول رہا ہے۔ اس سے پہلے جو بادشاہ تھے وہ رو کر بولتے تھے، اب بس میں 2 مہینے کا مہمان ہوں، اب بس میں 1 مہینے کا مہمان ہوں، یہ کہتے ہوئے روتا تھا۔ لیکن یہ بادشاہ خوشی سے کہہ رہا ہے کہ بس میں تو 2-3 مہینے ہوں، اس کے بعد مجھے اٹھا کر تمہارا جو کھمبا ہے وہاں گاڑ دینا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ اب جب ڈیٹ ختم ہو گیا تو بادشاہ نے سارے گاؤں والوں کو بلایا، کہا تمہارا جو رولز ہے وہ رولز کے مطابق ہاتھ پیر باندھ کر مجھے اس کھمبے سے گاڑ کر آ جاؤ، مجھے وہاں جانے کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے، میں خوشی خوشی جاؤں گا۔ کیوں؟ وہ تو اس سے بھی عالیشان جگہ ہے، ہر طرح کے انتظامات وہاں ہیں، نہ موت کا کوئی خطرہ نہیں۔ اس کھمبے کے سامنے بادشاہ نے اپنے سارے خاندان کو منتقل کر دیا، کھلانے پلانے خدمت کرنے والے سب ہیں۔ اب سارے لوگ سوچنے لگے، ارے تم تو بڑے عقل مند ہو، آج تک اتنے بادشاہ آئے، کسی کے ذہن میں ایسی بات نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی ہمارے بادشاہ۔ یہ کہہ کر اس واقعے کو انہوں نے ختم کر دیا۔ واقعہ تو یہاں ختم ہو گیا۔ اب ہم لوگوں کو کیا عبرت حاصل ہوتی ہے، اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے کے سبق یہ ملتا ہے، اللہ نے مجھے بھی آپ کو بھی بادشاہ بنا کر دنیا میں چھوڑا ہے۔ جاؤ، جو کھانا ہو کھاؤ، جیسے رہنا ہو رہو، جیسے مزے کرنا ہو کرو۔ ایک وقت آئے گا جس خاندان میں تم ہو، تمہارے بچے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست احباب جنازے میں لے کر قبرستان کے گڑھے میں ڈال کر آئیں گے۔ اس سے پہلے جو کرنا ہے وہ کر لو۔ اب جو عقل مند آدمی ہے وہ دنیا میں آ کر سوچے گا، ارے میرا آخری انجام کیا ہے، کتنے دن بھی میں زندہ رہوں تو کیا ہوگا؟ ابھی میری عمر 15 20 25 سال ہے، اللہ نے اور بھی زندگی تو کتنے دن رہوں گا؟ مرنے کے بعد میرا آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ خبر میں جاؤں گا تو میرے ساتھ وہاں کیا پیش آئے گا؟ اس کی تیاری مجھے کیا کرنا ہے؟ جو تیاری کر لے گا خبر میں جانے کے بعد کی زندگی کی، آخرت کی زندگی کی، اسے موت کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ جیسے وہ بادشاہ کہتا تھا، ہاتھ پیر بن کر ڈال کر آ جاؤ، میں جانے کے لیے تیار۔
لیکن جو تیاری نہیں کیا وہ وقت آنے سے پہلے روتا تھا، چلاتا تھا، درخواست کرتا تھا کہ مجھے معاف کر دو، رہنے دو، لیکن گاؤں کا قانون ہے کسی کو رہنے نہیں دیں گے، وقت پر گڑانا پڑے گا۔ ایسے ہی ایک نہ ایک دن میرے اور آپ کے اوپر یہ وقت آنے والا ہے، کتنا بھی رہو، کیسا بھی رہو، کیسے بھی جیو، جن بچوں کے لیے، جن بیوی بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، جس پراپرٹی کے لیے، جن باغات کے لیے ہم نے خون پسینہ ایک کر کے محنت کی ہے، وہ سب کو چھوڑ کر ایک نہ ایک دن خبر کے گڑھے میں جانا پڑے گا۔ عقل مند آدمی کون ہے؟ جو جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کر لے۔ جو تیاری نہیں کرے گا روئے گا، پچھتائے گا، خبر میں بھی، حشر میں بھی، یہاں تک کہ جہنم میں جائیں گے وہاں پر بھی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ لوگ جو آخرت کی تیاری کیے بغیر ایسے ہی جہنم میں چلے گئے تو وہ چیخیں گے عذاب سے۔ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنم میں چیخیں گے تو پوچھا جائے گا کیا ہوا، کیوں چیخ رہے ہو؟ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ یہاں سے نکال دے، دنیا میں بھیج دے، اچھے اعمال کر کے آئیں گے، تجھے راضی کر کے آئیں گے، جہنم سے بچنے کی پوری تیاری کر کے آئیں گے۔ تو آپ بتاؤ کیا ان کا رونا کچھ کام دے گا؟ کیا ان کو کچھ مہلت ملے گی؟ ہاں بھائی بیچارہ بہت رو رہا ہے، 1-2 سال کے لیے دنیا میں واپس بھیج دو، ہے ایسا؟ ناممکن ہے۔ مر گئے تو پھر دنیا میں نہیں آ سکتے۔ تو اس کے لیے دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھے، غنیمت سمجھ کر بار بار جائزہ لیتے رہے۔ کتنی عمر میری ہو گئی، کتنے جنازوں کو میں دیکھ رہا ہوں، کتنے لوگ میری آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج رات میں گیا، موت آ گئی، کیا منہ لے کر اللہ کے پاس جاؤں گا؟ کیا میں نے جہنم سے بچنے کی تیاری کی ہے؟ اس کا جائزہ بار بار لیتے رہنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً کتنا بھی بڑا ولی ہو وہ یہی سمجھے گا کہ میں نے زندگی غفلت میں ضائع کی ہے۔ تو ہم لوگوں کو ابھی موقع ہے، ابھی بھی زندگی باقی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اللہ کے سامنے رو دھو کر گزری ہوئی زندگی کو معافی مانگ کر صحیح زندگی کے عزائم لے کر جائے، صحیح زندگی گزارنے کے ارادے کر جائے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب کوئی بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، گزری ہوئی ساری زندگی کو اللہ بخش دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک صحابی وہ اللہ کے نبی کے پاس آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جگہ درخت کے پاس چڑیا اپنے بچوں کو چھوڑ کر گئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چڑیا کے آواز کر رہے ہیں، چی چی کی آواز آ رہی ہے۔ ان صحابی کو وہ بچے بڑے اچھے لگے، وہ بچوں کو اٹھا کر انہوں نے اپنے ایک ٹوال تھی ان کے پاس اس میں ڈال دیے۔ اب وہ ڈالنا شروع کرے تو اتنے میں ان کی ماں آ گئی۔ اب ماں آ کر اوپر سے چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، چڑیا گول پھر رہی ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتی، صرف آواز دے رہی ہے۔ لیکن یہ چڑیا کے بچے کو لے کر چھپا کر وہاں سے چلے آئے۔ جیسے ہی آئے وہ چڑیا پیچھے آ رہی ہے اور گول ان کے سر پر پھر رہی ہے، گویا کہ وہ درخواست کر رہی ہے کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو، میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ وہ صحابی ٹوال کے اندر بچوں کو بند کیے ہوئے جا رہے تھے۔ اب جب چڑیا گول پھر رہی ہے، پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، تو انہوں نے اس ٹوال کو کھولا۔ بچے معصوم تھے، اڑنے کی طاقت نہیں تھی، تو چڑیا خود آ کر ان کے پڑوس میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے اس کو بھی بند کر دیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد انہوں نے اس ٹوال کو ہٹا دیا تاکہ چڑیا اڑ جائے، بچے یہاں رہے، لیکن چڑیا اڑنے کے لیے تیار نہیں، ایسے ہی بیٹھی ہے۔
وہ صحابی اس چڑیا کو بچوں کو لے کر گئے، سب صحابہ اکرام کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے اس واقعے کو بتایا۔ اللہ کے نبی ایسا واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ جہاں تھے وہاں پر چھوڑ کر آ جاؤ، اور پھر صحابہ سے پوچھا تم بتاؤ اس چڑیا کے دل میں اس کے بچوں کی کتنی محبت ہے، کیا تم اندازہ کر سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ چڑیا جتنی محبت اپنے بچوں سے کر رہی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے ہر بندے اور بندی سے محبت کرتے ہیں۔ ہر بندہ اور بندی سے اللہ اتنی محبت کرتے ہیں، بشرطے کہ بندہ سچی پکی توبہ کر لے، کتنا بھی بڑا گنہگار بندہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر کے اپنا چہیتا بنا لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں مشہور ہے، جب بھی وہ کھانا کھاتے، جب تک کوئی مہمان نہیں ہوتا دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ دسترخوان تیار ہو گیا، کوئی مہمان دکھائی نہیں دے رہا ہے، اب وہ راستے سے چلے، ادھر ادھر دیکھا تو ایک مجوسی جا رہا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا۔ حضرت ابراہیم کو علیہ السلام کو پتہ نہیں، اس کو بلایا، آؤ بھی میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ وہ بھی مسافر تھا، آ کر بیٹھ گیا۔ کھانا شروع کرنے والے تھے، حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ اس نے کہا میں اللہ کو نہیں جانتا، میں تو آگ کی پوجا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم تو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، اب وہ کیسے برداشت کرتے کہ ایک بندہ آگ کی پوجا کر رہا ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو انہوں نے غصے میں آ کر کہا جب اللہ کا نام لے کر کھانا تجھے پسند نہیں ہے تو جا، میں تجھے کھلانا بھی پسند نہیں کرتا، اٹھ کر جا یہاں سے۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے آدمی کو بھگا دیا۔ جب وہ باہر گیا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر بتائے اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم 70 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، 70 سال سے آگ کی پوجا کر رہا ہے، لیکن میں نے کبھی اس کا کھانا بند نہیں کیا، لیکن ایک مرتبہ میرا نام نہ لینے کی وجہ سے تو نے اسے بھگا دیا۔ اب جیسے ہی سنا پھر اس کو تلاش کرنے کے لیے گئے، ادھر ادھر تلاش کر کے منت سماجت کر کے درخواست کی کہ آؤ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں آتا، تم نے میری بے عزت آگے کی، نہیں کہا اللہ کے لیے آ جاؤ، اللہ کے لیے درخواست کرنے کے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ جس اللہ کی محبت میں نے تمہیں یہاں سے بھگایا تھا اسی اللہ نے سفارش کی ہے کہ تجھے کھانا کھلاؤ۔ کہا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں، جبکہ میں آگ کی پوجا کر رہا ہوں۔ کہا اللہ نے یہ بھی کہا ہے 70 سال سے آگ کی پوجا کرتے ہوئے آدمی کو میں کھلا رہا ہوں، تو تمہیں ایک مرتبہ کھلانے کے لیے کیا ہو گیا؟ تو جیسے ہی سنا اس نے کہا پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، بعد میں کھانا کھاؤں۔ تو اتنا سن کر وہ کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس واقعے سے بھی اندازہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، کتنی بڑی زندگی کفر کی حالت میں گزارا، لیکن اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ کتنی شفقت ہے، اللہ نے موقع دیا اور موت سے پہلے ہی کلمے کی توفیق دے دی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں عربی میں، ملک عرب میں ایک شاعر تھا فرزدق، بڑا مشہور شاعر، اس کی کتابیں ہیں، آج بھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ مسلمان شاعر تھا لیکن بہت بے دین آدمی، کوئی اعمال کی پابندی اس کی نہیں تھی۔ 80 سال کی عمر ہو گئی، 80 سال کی عمر میں اس کی بیوی کا انتقال ہوا۔ اب لوگ اس کی بیوی کے جنازے میں آئے، قبرستان لائے، خبر کا گڑھا کھودا جا رہا تھا۔ کئی سالوں سے ساتھ رہنے والی بیوی کا جب انتقال ہوا تو بہت غمگین تھا وہ، اور اس جنازے میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسے وقت کے ولی آئے تو لوگ خوش ہو گئے، لوگوں کے زبان پر جاری ہو گیا آج کا جنازہ تو بڑا عجیب جنازہ ہے۔
وقت کا سب سے بدبخت انسان ہے اور وقت کا سب سے بڑا پہنچا ہوا ولی بھی جنازے میں ہے۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے فرزدق کے کانوں میں بھی پڑ گئی۔ حضرت حسن بصری غمگین موقع کے وقت میں اس سے تسلی دیتے ہوئے اس سے کہا، یہ بتا لوگ جو یہ جملہ کہہ رہے ہیں وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ سب سے بدبخت آدمی اور سب سے نیک آدمی دونوں ایک جنازے میں جناب۔ اس نے کہا کہ نیک آدمی کو آپ ہی کو کہہ رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر لوگ تعجب کر رہے ہیں، اور بدبخت آدمی تو میں ہوں، زندگی میں کوئی اعمال کیا نہیں۔ تو حسن بصری نے کہا، جیسا تیری بیوی کا انتقال ہوا ہے تیرا بھی ایک نہ ایک دن انتقال ہوگا، کیا تیاری کیا ہے تو نے؟ یہ کہنا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، تیاری کچھ بھی نہیں، بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ برسوں سے اسی کلمے پر قائم ہوں۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے میں نے اپنا ماتھا نہیں ٹیکا، اللہ کے رسول کو آخری رسول مانا ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مختصر سی تعزیت اور جو ہے آخرت کی ترغیب دے کر تدفین سے واپس ہوئے۔ چند دنوں کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد کسی نے دیکھا بہت عالیشان سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جنت کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھئی اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا، اللہ کو بس میرے زبان سے نکلی ہوئی ایک بات پسند آ گئی۔ کیا بات؟ کہا، وہی بات جو قبرستان میں نے حسن بصری سے کہی تھی، کچھ بھی تیاری نہیں کی ہے، بس اللہ کو میں نے اپنا خالق مانا ہے، رسول کو اپنا رسول مانا ہے، اس کے علاوہ کبھی سر کسی کے سامنے میں نہیں جھکا ہوا ہوں۔ پتہ نہیں کس غم میں اور کس درد میں یہ الفاظ میں نے نکالے تھے، اللہ نے اسی کلمے کو ذریعہ بنا کر زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العالمین بہت اپنے بندوں اور بندیوں سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ ہم لوگ بھی یقیناً گنہگار ہیں، لیکن یہ نہ سوچتے رہیں کہ بڑھاپا آنے کے بعد نیک بن جائیں گے، حج کو جانے کے بعد توبہ کر لیں گے۔ اکثر آدمیوں کا یہ خیال ہے، حج کو جا کر آنے کے بعد بہت نیک بن جاؤں گا، جماعت میں جا کر آنے کے بعد بہت نیک بن جاؤں گا، بڑھاپے میں نیک بن جاؤں گا۔ پھر کیا گارنٹی ہے بڑھاپے تک آپ کی زندگی رہے یا نہ رہے؟ موت آ گئی، کیا یہی صورت لے کر اللہ کے رسول کے پاس جا کر چہرہ دکھائیں گے؟ موت آ گئی، کیا یہی اعمال لے کر قبر میں جائیں گے؟ اس لیے اب جو نغد توبہ کرنے کی ضرورت ہے، سخت توبہ کرنے، اللہ کے سامنے رجوع کی ضرورت ہے۔ جب دنیا کے اندر گناہ ہوتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے زمین کے اوپر مصیبتیں آتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ کہتا ہے خشکی کے اندر بھی، سمندروں کے اندر بھی جو کچھ بھی مصیبت دنیا میں آتی ہے وہ اعمال کی برائی کا نتیجہ ہے، اعمال خراب ہونے کا نتیجہ ہے۔ اعمال اچھے کرو، مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے بندے جب تم میرے نافرمان بن جاؤ گے تو میں تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دوں گا، ظالم حکومتوں کو مسلط کروں گا، وہ تمہاری ایک بات نہیں سنیں گے، تمہارے اوپر ظلم و ستم کریں گے۔ ایسے وقت میں تم ان بادشاہ کو بدوا مت کرو، ان کو منانے کے پیچھے مت پڑو، بلکہ رجوع ہو جاؤ میرے طرف، مجھے مناؤ، میں خوش ہو گیا تو تمہارے بادشاہوں کے دلوں میں محبت ڈال دوں گا، نرمی پیدا کر دوں گا۔ تو ہمارے جو بادشاہ ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں، ہماری جو حکومتیں ہیں اس وقت ظالم بنی ہوئی ہے، تو اس کا واحد وجہ ہمارے اعمال خراب ہیں، ہمارے اعمال درست۔ اللہ پاک حکومتوں کے اوپر بیٹھنے والے بادشاہ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو،
اللہ ان کے دلوں میں سب کے تعلق سے نرمی پیدا کر دے۔ ایک طرف ظالم بادشاہوں کا ظلم ہے، ایک طرف ظالم حکومتوں کا ظلم ہے، اور ایک طرف آسمانی آفتیں، زمینی آفتیں، موسموں کا تبدیل ہونا، بارش کے موسم میں بارش کا نہ آنا، یا بے موسم اتنا بارش آنا کہ وہ طوفان کو شکل میں بن کر یا زمین کے اندر زلزلے آ جانا، یہ سارے حادثات ہمارے اعمال کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ ہم سدھریں گے، حالات سدھریں گے، ہم نہیں سدھرے، روز بروز حالات بگڑتے ہی رہیں گے۔ اس لیے آج کے اس جمعہ میں بس اتنی بات کی طرف اشارہ کرنا ہے، ہم جو ہے توبے کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہم کتنے بھی بڑے گنہگار ہو، روزانہ توبے کا اہتمام کریں۔ جب بھی کوئی غلطی تو کرنا نہیں ہے، لیکن ہو جائے تو تاخیر میں، انتظار میں نہ رہیں، فوراً اللہ کے سامنے توبہ کر کے معافی مانگ کر رجوع کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔